أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ سبق کو سیکھتے سیکھتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی یوں لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم 50% آف دا کورس یعنی 10واں سبق جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اور آج کے اس سبق میں ہم دعائیں نماز چونکہ ہم مکمل کر چکے ہیں، تو نماز کے اختتام پر جو دعائیں مانگی جانی چاہیے خصوصی طور پہ تو سنت و دعائیں، ان کا ترجمہ سیکھیں گے، ان کی مدد سے قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھیں گے۔ آج کے سبق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم آج ثنا پر بات کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نماز میں سب سے پہلے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ جی ساری نماز شروع کروائی اور اب آ کر اس پر بات کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس قابل ہو سکے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ خود کر پا سکتے ہیں یا نہیں انشاءاللہ۔ تو گرامر میں ہم فعل ماضی کے ہی مزید کچھ اور افعال دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم سیکھتے ہوئے آج جب سبق کا اختتام کریں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے اس کورس کے 20 اسباق میں 40,000 سے زائد الفاظ سیکھنے ہیں۔ صرف 10 اسباق میں ہم 28,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں، یعنی 1/3 جو 3/4 جو ہے تقریباً وہ ہم ابھی کر رہے ہیں 10 سبق پڑھ کے۔ تو پہلے 10 سبق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 116 الفاظ کی مدد سے آپ قرآن کے 28,854 تقریباً 29,000 الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ اس کی دہرائی کرتے رہیں، قرآن میں اس کو دیکھتے رہیں، اپنے ہوم ورک وقت پر کریں، وقت پر توجہ دیں، اور کچھ وقت کلاسز کے علاوہ بھی اس کام کے لیے ضرور نکالیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم چلتے چلتے اپنے ٹارگٹس پورے کرتے رہیں گے۔ تو آئیے آج جو دعا نماز کے بعد پڑھنے کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، ایک دفعہ اس پر نظر مارتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، دے ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے۔ آپ جب اس کو سیکھ رہے ہیں، آپ میں سے اکثر احباب کو آتی بھی ہوگی، لیکن آج انشاءاللہ جب ہم اسے سیکھیں گے اور اس کی جزیات دیکھیں گے اور اس کی اہمیت کا اندازہ کریں گے، تو اس کے بعد جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو ایک اور ہی لذت ہوگی، ایک اور ہی مزہ آئے گا۔ آپ ڈوب کر پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا آپ اللہ سے مانگ کیا چیز رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ جب آپ کی سماعتوں سے، آپ کی سوچوں سے، آپ کے ذہن سے، آپ کے منہ سے اس کی ادائیگی ہوگی، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت سے یعنی دل بھی آپ کا ساتھ ہوگا نا۔ ابھی تو ہم مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو انشاءاللہ یوں اس طریقے سے آپ نے پوری توجہ سے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ ہولسم کہتے ہیں نا، ہولسم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، something which contains almost everything in it, so that we call as a wholesome concept, wholesome food, wholesome life, wholesome. Exactly that's what is there in this invocation، کہ یہ جامع ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس میں آپ کو دنیا کی بلائیاں، آخرت کی بلائیاں اور عذاب سے نجات۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربنا، سب سے پہلا لفظ ربنا۔ میں چاہتا ہوں ذرا آپ میرے ساتھ جو ہے چیٹ باکس میں آج رہیں ایکٹیولی، اور وہاں پر جواب بھی دیں۔ تو ایک منٹ ذرا مجھے دیجیے۔
تو سب سے پہلے یہ ہے ربنا. ایک لفظ آپ نے پہلے پڑھا تھا ربنا. ربنا کا معنی کیا تھا؟ ذرا آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے. بردر عرفان کو کوئی گائیڈ کرے. کہہ رہے نو وائس نوٹ یور پکچر. یہ ری سائن کر لیں دوبارہ. ہاں ربنا. ربنا دیکھیں ہم نے کیا تھا ربہم ربکا ربی. ہاں ربکم ربنا. تو ربنا تھا ہمارا رب. ربنا ہمارا رب. تو یہاں ہے ربنا. یہاں کیا ہے؟ ربنا. تو اس میں یہ تھوڑی سی اب تبدیلی کر لیں کہ حرف ندا کی طرح بن گیا اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب. ٹھیک ہو گیا؟ ربنا اے ہمارے رب. اور یہ چونکہ بہت زیادہ دعاؤں میں آتا ہے تو اس لیے ہم اس کو اچھا سے انشاءاللہ ذہن میں رکھ لیں گے. تو ربنا بھی آتا ہے قرآن میں. یہاں پر ہے اے ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب. ربنا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس لفظ کو آپ نے ذرا اچھا سا اپنے ذہن میں رکھنا. آتی نا. اب یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے, دو ٹکڑوں کا. لیکن ابھی تو میرا آپ اس کو ویسے ذہن میں رکھ لیں. آتی نا. آتی نا. دے ہمیں. دے یعنی عطا کر. دے ہمیں. نا. نا تو یہ وہی آپ کیا ہے نا ہم کا ی کم نا زمائر میں سے. تو آتی نا. آتی نا اے ہمارے رب دے ہمیں. عطا کر ہمیں. آتی. آتی نا. ٹھیک ہے جی. دے ہمیں. بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. اچھا اب یہ آتی کو اگر آپ نے یاد رکھنا ہے نا تو زیادہ عام ہم بہت زیادہ جو دو چیز دہراتے ہیں ہماری بچپن کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی وہ کیا ہے؟ آت الزکاۃ. اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ ہے نا. یہ تو بچے بچے کی زبان پر ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکات دو. تو یہ جو لفظ آتو ہے نا یہ جمع ہے اس کی آتی کی. دے. آتو دو زیادہ وہ کے لیے. تو آتی چونکہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو ربنا آتینا اے ہمارے رب دے ہمیں. نہ ہمیں ہم سب کو. ربنا آتینا. تو اس سے آپ یہ آتی کا لفظ جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. آتینا دے ہمیں. دے ہمیں کہاں؟ فی. فی کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے یا نہیں؟ ہاں فی کا معنی تو بتائیں نا آپ سب. جی فی کا معنی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو الفاظ آتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دہراتے ضرور رہیں. اور اس کی مثال تو آپ کو ذہن میں ہوگی. جب معنی آ جائے پھر تو چاہے مثال نہ بھی ہو کوئی بات نہیں. اگر معنی ذہن میں نہ آئے بھولنے لگے تو فوری مثال کی طرف جا کر دیکھ لیں تاکہ وہ آپ کو اچھے سے ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا پھر دنیا. پھر دنیا فی میں اور دنیا دنیا میں. تو اب دنیا دنیا کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا بتائیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئیے اب اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں. اکبر سے بنتا ہے کبرا. اکبر بڑا, کبرا اصغر چھوٹا, صغرا اس سے. دنیا بنتا ہے ادنا سے. کس سے؟ ادنا سے دنیا. ادنا سے دنیا. ادنا ذرا بتائیں اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ ادنا. ادنا کس کو کہتے ہیں؟ ادنا. ہاں ادنا کا اگر میں آپ سے کہوں متضاد کیا ہوتا ہے؟ اعلی ہے نا. تو ادنا کم تر کو کہتے ہیں, چھوٹی چیز کو کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اعلی بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ادنا چھوٹا, کم تر. ماشاءاللہ صحیح فرما رہے ہیں آپ سب. اچھا اب مجھے یہ بتائیے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے. اگر آپ کو بازار جائیں, آپ بازار کچھ خریدنے, تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ اعلیٰ چیز لیتے ہیں ادنا چیز لیتے ہیں؟
ہم میں سے ہر ایک کی کیا کوشش ہوتی ہے, کیا لینی؟ ادنا کبھی لیا آپ نے؟ ہاں, اعلیٰ لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو دنیا کا یہ دیکھ لیں کہ مادہ دنیا کس سے نکلی ہے؟ ادنا, کمتر سے. کمتر, کمتر. دنیا کہاں سے ہے؟ کس سے بنی ہے؟ ادنا, کمتر, چھوٹا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کم تر چھوٹی دنیا کی خاطر کیسے ہم بھاگ رہے ہیں, پاگل ہوئے ہمیں ہیں, سب کچھ چھوڑ کے اللہ کو بھول گئے, اللہ کا دین بھول گئے, نیکی کرنا بھول گئے, بدی کے پیچھے, جھوٹ کے پیچھے, دنیا کے پیچھے دن رات اپنے آپ کو کھپایا ہوا ہم نے. اور دنیا ہے کیا؟ ادنا, کمتر. اس کمتر دنیا کی خاطر ہم کتنا وقت دے رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں اعلیٰ. اعلیٰ کیا ہے؟ آخرت, اللہ رب العزت کی جنت, اللہ کی خوشنودی, اللہ کے احکامات پر عمل, اللہ کے دین کی سربلندی, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو آج یہ خاص طور پہ نقطہ ذہن میں رکھیں, ادنا. یہ ہمارا ویسے ہی یہاں چونکہ دنیا کا لفظ حوالے سے میں بات آپ سے کر رہا ہوں, کیونکہ بہت ہی انتہائی اہم بات ہے ہماری زندگیوں میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. تو آئندہ سے جب بھی دنیا کا لفظ منہ سے نکالیں تو فوری ذہن میں لائیں کہ یہ تو ادنا ہے, کمتر ہے, گھٹیا ہے. تو اس کی خاطر جو ہے کیوں میں اپنے آپ کو اتنا خوار کر رہا ہوں. تو مجھے اللہ کے دین کے لیے, آخرت کے لیے, اس اعلیٰ جنت اور نعمتوں کے لیے کام کرنا ہے. ادنا. اینی ویز, تو یہاں پہ دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب عطا کر دے ہمیں اس دنیا میں, کیا دے؟ حسنہ. اب دنیا تو ہے کم تر, فی الدنیا, دنیا میں. حسنہ, حسنہ نکلا ہے حسن سے, اور آپ کو پتہ ہے یہ گولتا والی کیا ہو جائے گی بتائیں؟ حسن سے یہ کیا بن گیا؟ حسنہ. کون سا جینڈر ہے؟ ہاں, یہ مونس کا ہمارا جی فیمینن جینڈر بن گیا حسن سے حسنہ. تو حسن بھی احسن, بہتر, بھلی چیز, حسنہ بھلائی, ٹھیک ہے. تو ربنا, اے ہمارے رب, آتینا دے ہمیں, فی الدنیا, اس دنیا میں, حسنہ بھلائی. تو ہم اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی بھلائی دے. بڑی زبردست چیز مانگ رہے ہیں ہم, حسنہ بھلائی. اور حسنہ کی جمع کیسے بنے گی؟ کوئی گولتا ہٹا کر الف تا لگانے والا فارمولا, حسنات. یہ ہم اکثر کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہان کی حسنات سے نوازے. تو حسنات, حسنہ, حسنات, ٹھیک ہو گیا. اب آئیے ذرا اس پر غور کر لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اب ہم جب کہتے ہیں دنیا کی حسنات, تو پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر دعائیں ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں, اے ہمارے رب. تو رب, آپ کو یاد ہے ہم نے اس کی تشریح کیا کی تھی؟ ہر ضرورت کو پوری کرنے والا, اور صرف میری آپ کی نہیں, اور صرف ابھی نہیں, مخلوقات کا اندازہ کریں, صرف انسانوں کی نہیں, سب ضروریات کرنے والا, ازل سے ابد, کائنات میں جو آج تک آیا, جو جاندار ہے, جو بھی سب کی اللہ بھی کر رب. اب ہم اس رب سے مانگ رہے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا سے آپ مانگیں گے تو پھر اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ حسنات ہمیں ملیں گی. اور حسنات کیا ہے؟ دنیا کی حسنات کیا ہے؟ دیکھیں, دنیا میں بلائی عام طور پہ انسان کو کیا نظر آتی ہے؟ کہ اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہوں, اس کے خاندان کو کامیابیاں ملیں, اس کے پاس مال, دولت, نوکری, تجارت, یعنی ایک زندگی گزارنے کی بہترین چیزیں ہوں. پھر صحت جیسی نعمت ہو, بہت بڑی دنیا کی حسنات. عزت ہو, وقار ہو, خاندان, بچے, دوست وغیرہ, ایک اچھا معاشرے میں آپ کا سارا چیزیں ہوں. تو ایک لفظ حسنہ, اور یہ سارا کچھ ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بڑی ہولسم دعا ہے. تو آپ نے پوری توجہ سے, غور سے اس کو سننا ہے, پڑھنا ہے, اور اس کا ترجمہ اچھا سا اپنے ذہن میں رکھنا ہے, تاکہ یہ آپ کو ہمیشہ اچھا سا یاد بھی رہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اچھا, اب ہم بات کر رہے ہیں وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں. وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہے, کہ دنیا
کے اندر ہی ہوتی ہیں، لیکن فائدہ کہاں دیں گی؟ آخرت میں. تو فائدہ مند علم، اچھے اخلاق، تربیت، اور پھر صحیح عقیدہ ہے نا، اچھے اعمال، اخلاص، امن اور سکون. لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز جو آخرت کو خراب کرتے ہیں ہماری، وہ پھر حسنات میں سے نہیں ہوتی. وہ کیا ہوگی؟ وہ پھر حسنات میں نہ ہوئی، جس نے ہماری آخرت بگاڑ دی. تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزیں عطا فرمائے جو حقیقتاً دنیا میں بھی حسنات ہوں، آگے کے لیے بھی حسنات یا بلائی کا باعث ہی بنے. اچھا، اب تو ہم اللہ سے حسنات مانگ تو رہے ہیں، مانگتے ہوئے تھوڑا سا اپنا احتساب بھی کریں نا، کہ کیا میں اس قابل ہوں، کیا میں ایسے کام کر رہا ہوں، کیا میں اس طرح کی کوشش کر رہا ہوں، دنیا میں دوڑ کس طرح ہوں، کیا میں اس ادنا دنیا کی طرف دوڑ رہا ہوں، یا کہ میں واقعی اللہ رب العزت کی اعلیٰ اور حسنات کے لیے کام بھی کر رہا ہوں، کہ میں اس سے مطمئن ہوں. تو جب اس پر غور کریں تو پھر اگر آپ کو جہاں کمیاں کوتاہیاں نظر آئیں تو پھر اس کے لیے پلان کیجئے کہ نہیں، انشاءاللہ آئندہ میں روزانہ اتنا وقت قرآن پڑھنے کو میں نے دینا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہے، میں نے حدیث پڑھنی ہے، میں نے لوگوں سے نیکی کی بات کرنی ہے، میں نے حق حلال کی روزی کمانی ہے، میں نے جھوٹ سے خود کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر کام دنیا و آخرت کی مناسبت سے کیا جائے، ہر کام دنیا و آخرت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے. تو بڑا خوبصورت ٹکڑا ہے، بڑی ہولسم بات ہے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. No, that's okay. Brother اجاز آپ میں سے بیٹھے ہوئے؟ جی سر بیٹھا ہوں. یہ کائنڈلی ذرا مجھے ہوسٹ رائٹس ٹرانسفر کریں. آئی تھنک یہ آج 100 سے اوپر کی ہمارے لوگوں کو شاید مسئلہ آ رہا ہے. وی ہیو ٹو پوسٹ اٹ آن یوٹیوب. کر دیے سر. اوکے، آل رائٹ. جسٹ آپ لوگ صرف 1 منٹ مجھے دیجیے تاکہ ہم کسی کو بھی مسئلہ آ رہا ہے اس کو یوٹیوب پر لائیو کر دیتے ہیں اور اس کا لنک گروپس میں دے دیتے ہیں. if people are finding it difficult to. اوکے، یہ بھی انشاءاللہ. اچھا، کچھ چیزوں کا ایک چیز آپ یہ یاد رکھیے، یہ سوری چیٹ باکس میں چونکہ سوالات ساتھ چل رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اوکے رائٹ، لیٹ می گیٹ یو دی. اچھا، کچھ چیزوں کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ مؤنث ہیں یا وہ کیا ہیں، تو وہ آپ نے اسی طرح سے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سو let me just quickly share the link in the groups for those who are finding it difficult to join. پھر انشاءاللہ we'll be back on the اچھا، جو میرے ساتھ جو بردر اجاز ہیں یا سسٹر رقیہ وغیرہ جو فیمیل گروپس میں بھی ہیں، کائنڈلی وہاں پر ایک آپ لوگ میسج ڈال دیں کہ جنہیں جوائننگ میں ایشو ہو رہا ہے وہ اس لنک کے تھرو جوائن کر لیں. لنک آئی ہیو سینٹ ان دی گروپ. ٹھیک ہے جی، تو ہم آگے تاکہ بڑھ جائیں. لیٹ بھی میرا حل میں لکھ دیتا ہوں.
جن احباب کو زوم کے لنک پر مسئلہ ہو رہا ہے وہ اس لنک سے کلاس جوائن کر لیں. کیونکہ یہ مجھے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں. آئی تھنک چیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آپ نے ابھی مانا آپ کو آتا ہی ہے آپ سب کو. اور آخرہ اور فی دونوں کا معنی آپ کو آتا ہے. اور میں اور آخرہ آخرت اور حسنہ آخر سے آخرہ بنا آخری اور آخرت. ٹھیک ہے جی. تو یہ چونکہ عام ہے اردو میں استعمال اس کا. آخرہ کا آخرت کو کہتے ہیں روزے پھر اس کے بعد کے معاملات. تو 115 بار قرآن میں ہے, اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. حسن سے حسنہ ابھی ہم نے بات کی تھی. اور آخرت کی حسنات, آخرت کی بھلائی. تو اب دیکھیے ہم نے کتنی زبردست چیز مانگی. پہلے ہم نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کی ساری بھلائیاں. اب ہم کہہ رہے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت کی ساری بھلائیاں. تو آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ دنیا کی بھی ساری حسنات مانگ لی. آخرت کی حسنات میں کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی, کہ اللہ رب العزت کی خوشی, اس کا قرب, جنت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت, اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ. تو اتنا کچھ جو ہے ہم اس ایک چھوٹی سی دعا میں جب آپ یہ کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ, تو اس میں ہم یہ سارا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے. تو پہلے میں آپ نے کیا مانگا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ سب مانگ لیا, دنیا کی حسنات مانگ لی, آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار, جنت, قربت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ, سب کچھ. تو اس کے باوجود ایک کانسیپٹ کی وجہ سے یہ خوبصورت دعا آگے تک چل رہی ہے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, وَقِنَا. اب اس کے ٹکڑے کیے تو 3 ٹکڑے بنے. وَقِنَا, وا کا مطلب اور, کی کا مطلب بچا. کیا؟ بچا. کی اور نا. عربی میں آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ایک جو حرف بھی ہے حرکت کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہوتا ہے. وا بھی آپ کو پتہ ہے اور اس کا معنی ایک ہی ہے, اس کا معنی ہے, لیکن ہم نے حروف جر بھی پڑھے ہیں. اسی طرح کی, وَقِی نا, اور بچا ہمیں. تو بچا ہمیں کس سے؟ وَقِینا. کی جو ہے نا, کی جمع ہوتی ہے کو, جیسے قرآن میں آتا ہے کو انفسکم واہلیکم نارا, خود اپنی جانوں کو اور اپنے احباب کو آگ سے بچاؤ. اینی ویز جس طرح بھی آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. وَقِینا, اور بچا ہمیں, اور بچا ہمیں کس سے بچا؟ عذاب سے. تو قرآن میں 322 بار عذاب کا لفظ. تو ہمیں پتہ ہی عذاب تکلیف, برائی پہنچنے کو کہتے ہیں. اور نار آگ کو کہتے ہیں. نار کیا؟ آگ. دوزخ کے لیے علامتی طور پہ بھی نار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بھی مؤنث کا لفظ ہے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو یہ جو آپ پوچھ رہے تھے تو کچھ الفاظ چونکہ آپ کو بتائے جاتے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ مؤنث ہے, یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام زبانوں میں ایسا ہوتا ہے. اردو میں بھی آپ نے یہ کلیہ گرامر کے اندر اسی طرح سے سیکھے ہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو ہم نے کہا تیسرا حصہ دعا کا, مجھے امید ہے آپ سب کو یہ آتی ہوگی. اگر نہیں آتی تو کوشش کریں کہ آپ یہ جو دعا ہے اس کو خود سے آج ہی سیکھ لیں. آج میرے ساتھ پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ دعا یاد بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کا پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہیں پہ اسی کلاس میں بیٹھے بیٹھے معنی بھی یاد ہو جائے گا اور دعا بھی آپ کو ساتھ ہی یاد ہو جائے گی. تو وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور بچا ہمیں اس سے, آگ کے عذاب سے. تو یوں ہم نے اس دعا کو مکمل کیا. لیکن خاص طور پہ جب یہ والی لائن ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گناہگار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا.
اس لیے اور صفائی کے لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، جس سے ہمیں دنیا کی مشکلات، موت کی مشقت، قبر اور حشر کے جو مسائل ہیں اس سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے. کیونکہ اگر گناہ کیے ہوں گے اور گناہوں میں یعنی ہمارا بیلنس کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح سے ہوا کہ اس میں گناہ موجود ہوئے تو اس پر آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد آگ کے بعد نکال کر آگے کے سلسلے میں. تو ہم کہہ رہے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہ اللہ وہ سلسلہ ہی نہ آئے، وہ وقت ہی نہ آئے کہ ہمیں آگ میں ڈالا جائے. تو اپنی رحمت سے ہمیں آگ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنا اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. تو استغفار کرتے رہیے، صفائی کا بہترین طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 100 مرتبہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے اور بعض حدیث میں 70 دفعہ صبح 70 دفعہ شام کیے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کم از کم آپ جو ہے وہ استغفر اللہ، اور اللہ چاہے تو جس کو مرضی معاف کرے اپنی رحمت کے سبب، وہ اس کی مرضی ہے. البتہ ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر فرما، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا کر رکھ تاکہ میں نیکی کے راستے پر چلتا رہوں. ظاہر اس کے لیے پلان بھی کروں اور اس کے لیے دوسروں کو یہ بات بتاؤں بھی کہ ہمیں سب کو آگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اب اس دعا کے ساتھ ایک ایسی دعا ہے جس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ریفرنس یہ آتا ہے کہ آپ نے اس دعا کو سکھانے سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. کسی کا ہاتھ پکڑا جائے تو آپ کوئی خاص بات کرنی ہو نا، پھر قسم کھائی. اب اس اہمیت کا اندازہ کرتے جائیں دعا کا، اور کھا کر کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. جب آپ نے کوئی بہت ہی خاص بات کرنی ہو تو آپ ساتھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا، میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، پھر اور پھر کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. تو اب یہ اتنی تاکید، تقریباً 5 تاکیدیں بن جاتی ہیں: ہاتھ پکڑنا، قسم کھانا، محبت کے الفاظ، وصیت کرنا، دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. پھر آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابھی اگر آپ نے ابھی دعا کا ترجمہ سیکھتے سیکھتے اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے، ساتھ ہی اس کو یاد کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ آج کے بعد نماز کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم، یہ تو عام استعمال ہے، ہم سب کو اس کا معنی آتا ہے اے اللہ اعنی مدد فرما میری، مدد فرما میری، اعنی مدد فرما میری، اعنی یہ ہے عین اور نی. یہ جو عین کا لفظ ہے یہ اعانت کا لفظ، اعانت اردو میں استعمال ہوتا ہے، معاون مددگار ہے نا، تعاون مدد کے لیے، تعاون کرنا، مدد کرنا. تو اس سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اللہم اعنی، اعنی نی میری، یہ وہیں سے آیا ہم کا یہ ہوتا ہے نا، اسی طرح نی بھی ہے میری. تو عین نی تو مل کر کیا بن گیا؟ عین نی مدد کر میری. اللہم اے اللہ مدد کر میری. تو آپ ٹکڑوں میں چاہے یاد کر لیں ساتھ ساتھ، اللہم عنی اے اللہ مدد کر میری. کس بات پر مدد کر؟ علی پر، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے جس سے علیکم بھی بنتا ہے، علیہ علیہم علیکہ علیہ علیکم علینا. تو پر ذکری کا، تجھے تیرا ذکر کرنے پر میری مدد کر. اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا علی ذکری کا، تیرا ذکر کروں. ذکر کرنا، یاد کرنا، دونوں معنی میں ہمیں پتہ ہے، ہم کہتے بھی ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. سو علی ذکری کا، تیرا ذکر کرنے پر. تو 3 چیزوں کا یہاں پہ بھی ذکر ہوگا. سو پہلے الفاظ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر. شکر کا آگے لفظ ہے کا، اور تیرا شکر کرنے پر. وحسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. 3 چیزیں تو ابھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. جنہیں نہیں یاد وہ بھی ساتھ دہراتے جائیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اے اللہ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر. حسن عبادت، حسن عبادتی کا، اصل میں نا عبادتی کا یعنی عبادت اور کا تیری عبادت کرنے پر. تو عربی کلی پر چونکہ ہم رک رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں عبادتک، تیری اچھی عبادت کرنے پر. اب کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہماری احساسات کیا ہونا چاہیے، میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو. نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں، تو میری مدد فرما. تو میں ساری زندگی گزاروں کہ تیرا اچھا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں، تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. ذکر شکر عبادت، ذکر شکر عبادت. تو ذہن میں رکھ لیں دعا میں 3 چیزیں ہیں. شروع کے الفاظ تو ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں اللہم اعنی، میری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تیرا اچھی یاد، تجھے اچھا شکر ادا کرنا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو 30 سیکنڈ دیتا ہوں، آپ اس کو دہرا بھی لیں تاکہ آپ کو اچھا سے یاد ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تھوڑا سا ہمیں اب ثنا جو ہے نماز شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ، اور اس کا ترجمہ جو ہے نا اصولاً تو آپ سب کو آنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھوں گا اور انشاءاللہ اس کو جلدی سے ہم کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پہلے دیکھتے ہیں ثنا کہتے کس کو ہیں. ثنا کہتے ہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح دونوں چیزیں کی جائیں. حمد ہوتا ہے اللہ کی خوبیوں کا بیان کرنا، تسبیح ہوتی ہے نقائص کی نفی کرنا. سبحان کا لفظ جو ہے نا خاص طور پہ یہ تسبیح کا لفظ ہے، نقائص کی نفی، کہ اللہ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، ڈیفیشنسی نہیں، کمی نہیں، نفی نہیں. نقائص کیا ہوتے ہیں؟ مثلا ہم میں نقص ہے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم ڈرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم مر جائیں گے. تو یہ ہمارے سارے نقائص ہیں. اللہ ان سب سے مبرہ و پاک ہے. تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے. حمد بھی تعریف کا انداز ہوتا ہے. حمد کیا ہوتا ہے کہ خوبیاں بیان کرنا ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کائنات کا حاکم ہے. تو یہ اس کی خوبیاں ہیں. تو حمد اور تسبیح دونوں کو ملا کر جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ثنا. ٹھیک ہے جی؟ تو اب آئیے ذرا اس کا شروع کرتے ہیں. تو سبحانک، سبحان کا معنی آپ نے پڑھا ہوا ہے، بتائیں ذرا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی ہم سب نے پڑھا ہے. تو سبحان پاک ہے، مبرہ ہے، ہر قسم کی کمزوری سے، کمی سے، نقص سے اللہ پاک ہے. تو سبحانہ کا لفظ تو آپ کو بڑا اچھا سا ضمائر میں سے پتہ ہے. پاک ہے تو، پاک ہے تو. کون پاک ہے؟ تو اللہم، اے اللہ. تو آپ کو پتہ چل گیا پہلے ہی. تو پاک ہے تو اے اللہ، اللہم. جو اگلا لفظ ہے نا وبحمدک، جلدی سے بتائیں کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جو ابھی صحیح بتا دے تو اس کو 5 نمبر ایکسٹرا. جلدی سے وبحمدک، پورے لفظ کے ٹکڑے بتائیں کتنے. ہاں ابھی کچھ لوگ 3 کہہ رہے ہیں، کچھ 4 کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون صحیح طرح غور سے کریں نا آپ ٹکڑے اس کے صحیح الفاظ کے. واہ ہے، پھر بی ہے، پھر حمد ہے اور کا ہے. ہاں ماشاءاللہ ابھی آپ سب نے صحیح کرنے شروع کر دیے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. وبحمدک. اب جیسے آپ نے ٹکڑے کیے، فائدہ دیکھیں میں آپ سے کیوں کہتا ہوں آپ کو ٹکڑے کرنے آنے چاہیے، آپ کو پورا معنی خود بخود آ جائے گا. اور بی ساتھ حرف جر میں سے بی. حمد تعریف، یہ شروع میں ہم نے سیکھا تھا الحمد میں، ہے نا. ماشاءاللہ سسٹر مارین دیکھیں کتنا اچھے کر کے بتائے ہیں. وبحمدک، اور ساتھ تعریف تیری. تو اے اللہ پاک ہے تو اور ساتھ تیری تعریف. وبحمدک، حمد یاد رکھنا آپ نے، تمام تعریف دونوں معنی آتے ہیں اس میں. تو کس کے لیے؟ وبحمدک وتبارک اسمک. وتبارک، یہ جو وتبارک ہے نا، تبارک، اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے ذرا بتائیں. تبارک کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہوں گے؟ نہیں تبارک. اچھا اب ذرا یہاں رک جائیں، میں نے جان بوجھ کے یہ آپ سے پوچھے اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے. تبارک کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، یہ ایک ہی لفظ ہے. اور اس میں یہ جو کا ہے نا، یہ کا تم والا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کا ہے، فعل کا اپنا کا ہے. ٹھیک ہے؟ وا الگ ہو سکتا ہے. وا اگر وا تبارک، میں نے بولا تھا تبارک کے ٹکڑے، تو وہ ایک ہی لفظ ہے. ہاں وا تبارک ہو تو پھر 2 ہو سکتے ہیں، وا الگ تبارک.
یہ نوٹ کر لیں خاص طور پہ، تبارک کا کا جو ہے یہ اس میں ضمیر نہیں ہے بلکہ فعل کا اپنا حصہ ہے، اور یہ جو مبارک، برکت، تبرک، یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور برکت والا ہے، وَتَبَارَكَ کا برکت والا ہے کیا؟ اسم کا، یہاں پہ کا آ رہا ہے، وہ جو تبارک کے لیے یوز کریں گے نا، اور برکت والا ہے اسم کا، یہ دیکھیں دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، اسم اور کا۔ اسم کے معنی آپ نے بسم اللہ میں پڑھے ہوئے ہیں، بی اسم نام، کا تیرا نام، تو اور برکت والا ہے تیرا نام، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کا، تو برکت والا ہے تیرا نام، وَتَعَالَى اور بلند و بالا ہے، اعلیٰ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا نا، تو تعالی اور بلند و بالا ہے، عالی شان ہے، سب سے بڑھ کر ہے کیا؟ وَتَعَالَى اور بلند و بالا ہے، جدو کا، جدو کا، جدو کا کے بھی دو لفظ ہیں، جدو اور کا، جد اور کا۔ جد کہتے ہیں بزرگی کو، اصل میں جد کہتے ہیں اباؤ اجداد کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا جد امجد، اباؤ اجداد، ان کے اباؤ اجداد، ان کے جد امجد فلاں جگہ سے آئے تھے، تو یہ معنی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے ظاہر اللہ کے تو کوئی بڑے یا اباؤ اجداد نہیں ہے، تو جد کس معنی میں آئے گا؟ بزرگی، بزرگوں کو ہی کہتے ہیں نا ہم بھی عام طور پہ، تو اللہ رب العزت جو ہے تیری بزرگی جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں یہاں پہ اس کا معنی ہوگا۔ اور آخری ٹکڑا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یہ غیرُکا، و اور لا نہیں، الہ کوئی معبود، غیرُکا، غیرُکا کے دو معنی آپ نے شروع میں ہی پڑھے تھے، ایک جگہ ہم نے کہا تھا تو غیر کے دو معنی نہیں اور سوائے، دونوں معنی میں آتا ہے، سوائے، غیر سوائے، وہ والا معنی یہاں پہ کا، تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو غیرو کا، سوائے تیرے۔ اب آپ ثنا کو دیکھ لیجیے، الحمدللہ۔ تو اب دیکھیے، کیونکہ اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں، اگر یہ شروع میں پڑھائی جاتی تو ذرا مشکل ہوتا، اب اگر آپ غور کریں تو آپ خود بخود اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اب آپ کو ایسے آسان سا لگا ہوگا، پوری آپ کو یاد ہو گئی، تو الحمدللہ آج اس کے ساتھ ہی نماز کے مکمل حصوں کی ہم نے تکمیل کر لی اللہ کے فضل سے۔ سو آپ نے اس کو اچھا سا ساتھ ایک دفعہ دہرا لیں، پھر آگے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ آج بالکل برادر رہی مجھے احساس دلوا رہے ہیں وقت بھی زیادہ ہو گیا، لیکن there is some technical issue, I don't know that has anyways۔ تو آج آپ کو یہ بھی یاد کروانا ہے کہ انشاءاللہ آگے آپ کا مڈ کوئز بھی آ رہا ہے، تو اس کی تیاری آپ اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، اور آپ سے رائے بھی لیں گے کہ اگلے ویک میں آپ اگر ریویژن کی کلاس چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا سبق نمبر 1 سے 11 تک میں سے مڈ کوئز ہوگا آج اور کل کی کلاس کے بعد، تو پھر ہم آپ کے لیے ریویژن کی کلاس رکھ سکتے ہیں نیکسٹ ویک میں ایک، اور پھر اس سے اگلے دن آپ کا کوئز رکھ لیں گے۔ اینی ویز، تو جی بردر ہے ہی، مجھے آپ کا میسج ملا تھا، بٹ میں آج جس مخمصے میں ہوں نا، وہ شاید آپ ٹو ڈو اے لٹل ایکشن، میرے یہاں پر کچھ ایسا ہوا ہے کہ this is not doing some of the actions۔ اب جیسے یہ اس ونڈو کو بند نہیں کر رہا، کچھ ونڈوز کو کھول نہیں رہا، اب یہ مصیبت یہ آن ہو گیا۔ بائی دا وے، ویسے اتفاق سے ہی کھل گیا، لیکن یہ بڑا اچھا چینل ہے، خاص طور نو مسلمز وغیرہ کو یہاں پہ لاتے ہیں، تو بڑی انسپریشنل سٹوریز ہوتی ہیں، کبھی چانس ملے تو آپ انہیں سنیے گا، میں بھی کبھی کبھی انجوائے کرتا ہوں، اور بڑا آپ کو ایک آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ نو مسلم ہوئے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف لایا، اور ہم مسلمان ہو کر احساس نہیں کرتے اس چیز کا۔ تو اینی ویز چلیں، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم پوسٹ کرنے کے لیے مجھے
ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ شروع بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think I am able to do this. جی بالکل there are some glitches. I hope انشاءاللہ ہم گرامر پڑھ لیں گے. آئیے جی let's move forward. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گرامر میں آج ہم نے فعل ماضی کو کنٹینیو کرنا ہے. پچھلی کلاس میں آپ کو تعارف کروایا گیا تھا, ٹی پی آئی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کریں گے. اسم فعل حرف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اسم اور حرف ہو بھی چکا ہے. فعل کے حوالے سے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, تو کوئی بھی کام جو ہے کسی نہ کسی زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم فعل کو عام طور پہ وقت کے حساب سے فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر میں تقسیم کرتے ہیں. اینی ویز یہ دیکھیے پہلے ہم نے ٹکڑے کس طرح جوڑے تھے. اسم کو ضمائر کے ساتھ, ربہ, ربہم, ربکا, ربی, ربکم, ربنا. پھر ہم نے حرف کو ضمائر کے ساتھ جوڑا, لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا. ایک وجہ ہے جس وجہ سے آپ کو یہ بات یہاں پہ دکھائی گئی ہے. اب فعل کے اندر یہ ضمائر اس کا اپنا حصہ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے خاص طور پر فعل یا ورب جو ہے عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. 3 حروف, یہاں حروف سے مراد حروف تہجی ہیں. یہ جو الف با تا ثا ہم پڑھتے ہیں, جیسے دیکھیے فا عین لام اس سے بند ہے, فا تا ہا اس سے فعل بند ہے. اچھا چلے بردر اجاز جزاک اللہ. لیکن بردر اجاز وہاں اسکرین آ رہی ہے یوٹیوب پر؟ آئی ہیو بین کنفیوز کہ پتہ نہیں لوگوں کو اسکرین جا رہی ہے یا نہیں. آ رہی ہے سر, آ رہی ہے, تھوڑا سا ڈیلے آ رہی ہے. چلیں گریٹ ہو گئے الحمدللہ. اس کا مطلب ہے مسئلہ ہم نے حل کیا ہی ہوگا کسی طرح سے. سو ناصرا اور اسی طرح دورابا, ٹھیک ہے جی. سو فعل, فتح, نفر, دار. تو یہ 3 حروف سے مل کر آپ کے افعال بن رہے ہیں عربی کے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ زمانے کے حساب سے فعل کی 3 قسمیں, کیونکہ کوئی بھی کام ہوگا وہ کسی نہ کسی وقت میں ہو, یا ہو چکا ہوگا, یا ہو رہا ہوگا, یا ہونا ہوگا. اور عربی میں ایک اضافی فعل امر ہوتا ہے. تو فعل ماضی ہوتا ہے پرفیکٹ ٹینس, جو ہو چکا, مکمل ہو گیا, شیورٹی ہے کہ وہ کام ہو گیا ہوا ہے. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس, یہ تھوڑا سا عام ہمارے ہاں جو ہم فعل حال فعل مستقبل پڑھتے ہیں نا, اس سے مختلف یوں ہوتا ہے کہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں فعل مضارع میں. بہرحال جب آئے گا اس وقت ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ابھی فعل ماضی پہ بات کرتے ہیں. فعل ماضی ہم کہہ رہے ہیں جو ہو چکا, ہو گیا, پرفیکٹ ٹینس, کہ اس میں اب کوئی ہمیں جھول نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے, شور کے یہ کام ہو چکا ہے. پرفیکٹ ٹینس, پاسٹ کی جگہ ہم یوز کریں پرفیکٹ ٹینس, فعل ماضی, فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس. پچھلی کلاس میں آپ نے ایک فعل پڑھا تھا فعلا. فعلا ہوتا ہے اس نے کیا. اب یہاں پر غور کریں, اس سے پہلے ہم نے کہا تھا نا ربہ, اس کا رب, تو اسم تھا اور ضمیر کو ساتھ جوڑا گیا. یہاں فعلا کے لفظ کے اندر ہی ضمیر موجود ہے, اس نے کیا, اس نے, وہ ہے نا کوئی, اس نے کیا فعلا. تو ہم نے الگ سے اس کے ساتھ کوئی ہوا وغیرہ نہیں لگایا, فعلا, ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, تو یہ ان سب اس میں شامل ہے فعل میں. فعلو, فعلتا, فعلتا ذہن میں رکھیں انتا سے. میری بہن ابھی آپ کو جو کروا رہی تھی, میں کچھ حصہ ان کا دیکھا تو بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا رہی تھی. فعلتا تم نے کیا, آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ہم سیکھ چکے ہیں ماضی کے. اب شوق دلوانے کے لیے آپ کو, تاکہ آپ شوق سے کریں اور ساتھ ساتھ اشارے کریں, ذرا اوپر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اس طرح کے افعال قرآن میں 9000 بار آئیں گے, ان نمونوں پر 9000 بار. اب آپ میں سے کون کون ہے جو قرآن کے 9000 الفاظ کے معنی سیکھنا چاہتا ہے؟ بتائیں کون کون ہے جو 9000 قرآن کے الفاظ کے معنی سیکھنا چاہتا ہے؟ تو ہم سارے سیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ. تو اگر ہم سارے سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کو یہ ٹیبل کروائے جائیں, اس کو شوق سے کریں, اس کی دہرائی کریں, اور پھر آپ نے میرے ساتھ چیلنج کرنا آنے والی کلاسز میں کہ آپ مجھ سے تیز کرتے ہیں یا میں تیز کرتا ہوں. تو میں یوں کروایا کروں گا, ذرا دیکھیے کیسے میں کروں گا. فعلو, فعلا اس نے کیا, فعلو ہم سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا آپ سب نے کیا. ابھی نہیں کرواؤں گا, ابھی ہم انشاءاللہ آرام سے کرواؤں گا تاکہ آپ میرے ساتھ کر سکیں. چلے آئیں کیجیے. فعلا اس نے کیا, فعلو
ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا. تو میری بہن کہتی تھی نا کہ میں فالتو نہیں ہوں, میں نے کام کیا ہے, فالتو. تو بولنے میں یہ لفظ فالتو کی طرح لگ رہا ہے اردو میں فالتو جو کچھ نہیں کرتا, لیکن فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا. اس میں تم کا لفظ آ رہا ہے تو جمع کا تم کہیں گے ہم اس کو, فعلتم تم سب نے کیا, آپ سب نے کیا. فعلنا تو نہ تو آپ کو پتہ ہے ضمائر میں بھی نہ ہم اپنے لیے, ہم سب نے کیا, فعلنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس صرف آپ کو یاد کروانے کے لیے کی جا رہی ہیں. اگر آپ پریکٹس سے ذہن میں رکھ لیں, نتھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے جی. آئیے اب اس کی بول چال اگر ہم نے کرنی ہے تو اسی طرح جیسے ہم پہلے کر رہے تھے, حل فعلا, حل فعلا. تو کیا آپ لوگ اس کا ترجمہ خود سے کر پا رہے ہیں؟ اب ہونا یہ چاہیے کہ you should be able to do an Arabic understanding, comprehension of this. ہمیں رٹے اور ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حل فعلا تھرڈ پرسن ہے تو ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہاں, تو ہم کہہ رہے ہیں نعم فعلا. حل فعلو, نعم فعلو. حل فعلتا, ہاں ماشاءاللہ برادر عامر, ویری گڈ. تو حل فعلتا جب میں نے کہا, اب آپ کیا جواب دیں گے, اشارہ کس طرف کریں گے یہ بتائیے مجھے. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کسی ایک سے حل فعلتا, تو جواباً آپ کدھر اشارہ کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ہاں, اب میں نے چونکہ ڈائریکٹ آپ سے بات کی ہے ابھی کسی ایک سنگولر سے کہ حل فعلتا, تو آپ کہنے نعم فعلتو, جی جی میں نے کیا ہے. اور جب میں آپ سب سے کہتا ہوں حل فعلتم, تو آپ سب اسی طرح موڑ کر جمع کے سیغے میں اپنی طرف اشارہ کر کے کہیں گے نعم فعلنا, جی ہم سب نے کچھ کیا ہے, ہم فارغ نہیں بیٹھے رہے. تو ماشاءاللہ آپ سب قرآن سیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے. آج کے سبق میں دو نئے فعل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, نصرہ اور خلقہ. قرآن میں یہ افعال آتے ہیں, یاد رکھ لیں کہ ہم نے قرآن کے افعال سیکھ رہے ہیں, ہم کوئی عام بات نہیں سیکھ رہے, اس لیے شوق اور محبت سے کریں گے. نصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی. میں یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات, ابھی تو آپ پریکٹس کرتے رہے, آپ کو جیسے ایک ترجمہ آ جائے گا نا نصرہ, باقی کا آپ کو آٹومیٹکلی آنا چاہیے. کیونکہ یاد ہے آپ نے شروع میں جب میں نے اشارے کی تھی ہوا اور یوں کھول کے کیا تھا ہم, تو آپ نے خود ہی ترجمہ کر لیا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں نصرہ سنگولر کے لیے ہے, اس نے مدد کی. آپ کو ایک بتاتا ہوں, اب میں نصرو کہوں تو آپ فوری آپ کو خود بخود ترجمہ کر لینا چاہیے کہ اب یہ جمع ہے, وہ سب کے سب ہیں, ان سب نے مدد کی. نصرتا, آپ بولیں کیا معنی ہوگا؟ ویری گڈ. نصرتو, الحمدللہ. نصرتم, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. تو اگر میں ترجمہ نہ بھی بتاؤں تو آپ کو پہلے لفظ کا ترجمہ جانتے ہی سارا ترجمہ آ جانا چاہیے. تو آئیے میرے ساتھ سارے مل کر کیجئے. ناصرہ, اس نے مدد کی. ناصرو, ان سب نے مدد کی. نصرتا, آپ نے مدد کی. نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتم, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے, سسٹر سکینہ کروائیے, آپ نے بڑی دیر سے ریز ہینڈ کیا ہوا. آپ کو خود کو انمیوٹ کریں. I cannot do it from here. آج there is some issue. اگر آپ نہیں کر پا رہی تو سسٹر ہبا کریں. I don't know سب وہ ہم نے رائٹس دیے ہوئے. جی سسٹر سکینہ جی کر لیجیے. ہو گیا. جی. نصارہ, اس نے مدد کی. نصارو, ان سب نے مدد کی. نصارتا, آپ نے مدد کی. نصارتو, میں نے مدد کی. نصرتم, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم نے مدد کی. ماشاءاللہ, ویری گڈ. سسٹر ہبا کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصرہ, اس نے مدد کی. ناصرو, ان سب نے مدد کی. نصرتا, آپ نے مدد کی. نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتم, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. ماشاءاللہ. سسٹر ہمنا کروائیے. السلام علیکم. نصرنا, اس نے مدد کی. نصرو, ان سب نے مدد کی. نصرتا, آپ نے مدد کی. نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتم, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. ہم سب. اور سر ماشاءاللہ. اس میں جی. جو فیمیل ہے اس کا نصرت ہوگا؟
सिस्टर अभी जो कि सारे पढ़ रहे हैं ना, तो प्लीज हम बताएंगे इंशाल्लाह हम भी आपको थोड़ा आगे जाके। चलें तो आप सही कह रही हैं वैसे, लेकिन अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। चलें ठीक है। सिस्टर युसरा करवाइए। नसर सिस्टर युसरा करवाइए। नस्वरा उसने मदद की, नस्वरू उसने मदद की, नस्वरता उसने आपने मदद की, नस्वरतु मैंने मदद की, नस्वरतुम आप सब ने मदद की, नस्वरना हम सब ने मदद की। माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। सो हमने अब देखिए, तो कल की क्लास में देखते हैं ना, रवियन में आप लोगों ने यूं करवानी है, नासर उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसर ताप ने मदद की, नसर ने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, ठीक है। तो इसकी बोलचाल अब करवा लेते हैं। तो हल नसरा, सिस्टर फरजाना तारिक, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ हल नसरा, तो पहले तो मुझे हाँ या ना में ये बताइए कि क्या आपको इसका माना ज़हन में आ रहा है, साथ ही यू हैव अ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इट। हल नसर, क्या उसने मदद की? माशाअल्लाह, उसने मदद की है या उसकी मदद की गई है? उसने मदद की। उसने मदद की। नासरा चूंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, बड़ा आसान है, ठीक है। तो नाम नासरा जवाब में, अगर आपसे पूछूं हल तो क्या कहेंगी? क्या बोल, दोबारा बोले, आवाज सुनी। सिर्फ जवाब दें, अरबी में जवाब दें। हल नसरू, नाम नसरा, नसरू, हल नसरता, नाम नसर तुम, हल नसरतुम, नाम नसरना। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आज एक नया कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में है ना, वो बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, और वो ये है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझ लें कि आप एक और स्टेप और ऊपर चढ़ने लगे हैं और अरबी के एक्सपर्ट बन रहे हैं इंशाल्लाह, और ये बड़ी मजे की चीज है। इसको अभी भी आप इंशाल्लाह समझेंगे, और जब आप अगले कोर्सेज में जाएंगे आपको और बड़ा मजा आएगा, कुरान में भी चीजों में बड़ा इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता है ना, आपने दो पेश, दो जबर, दो जेर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तनवीन कहते हैं। इनमें से आप कहते थे, शुरू में आप पूछते थे तो मैं कहता था आगे चलें, फिर आएगा वक्त, अब आ गया वक्त। जायदुन, जब दो पेश आएगी ना जिस भी इसम के ऊपर, ये इसम के ऊपर आते हैं ना, ये तो आप सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। याद आपने ये रखना है कि जब दो पेश आएंगे तो वो इसम की असली हालत होगी, अपनी हालत, असली फाइल की हालत, सब्जेक्ट की हालत, काम करने वाले की हालत, ठीक है। जब भी इसम पर दो पेश हो तो किस हालत में होगा? सब्जेक्ट की हालत में होगा, उर्दू में जिसे हम फाइल कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में काम करने वाला, वो हालत होगी, ठीक है। अच्छा, जब उस पर दो जबर हो तो उसकी हालत बदल गई। अब वो ऑब्जेक्ट की हालत में चला जाएगा, मफूल हो जाएगा, जिस पर काम का असर पड़े। वो अब काम करने वाला नहीं है, उस पर काम का असर पड़ रहा है, वो वाली चीज बन गई ज़ैदन। तो ज़ैदुन दो पेश है तो सब्जेक्ट की हालत, ज़ैदन दो जबर है तो वो ऑब्जेक्ट की हालत। वो काम नहीं कर रहा, जो काम हो रहा है उसका उस पर असर पड़ रहा है, ठीक है। ये उर्दू में हम फाइल और मफूल कहते हैं। इसमें कोई ऐसी मैं बात आपको नहीं कह रहा जो मुश्किल हो, ठीक है। तो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो अगर इंग्लिश में हम मिसाल देंगे तो आई हेट यू, तो अब आई सब्जेक्ट है और यू जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। ये बात तो सिंपल सी है, ये बात समझ रहे हैं ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अब मैं फाइल हूं, इसमें मैं जो है वो फाइल है, आप मफूल है, और पढ़ाने का काम हो रहा है। तो ज़ैदुन ज़ैदन, अरबी में हमें पहचान कैसे होगी? अगर दो पेश है तो ये इसकी हालत कौन सी है? सब्जेक्ट की हालत है, और दो जबर है तो ये ऑब्जेक्ट की हालत है। तो आइए, हल नसरा ज़ैदन, हल नसरा ज़ैदन। अब आपने सोच कर जवाब देना है। अब मैं आपसे हल नसरा ज़ैदन, तो कौन बताएगा? पहले तो कोई आप में से कोशिश करके मुझे बताए ना इसका तर्जुमा क्या बनेगा। सिस्टर रेहाना बताना चाहती है, बताइए। हल नसर ज़ैदा, क्या जैद ने मदद की? जैद ने मदद की। सिस्टर रेहाना आप बताए ना, आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। सिस्टर ईमान है,
نہیں برادر فیصل آپ بھی دوبارہ غور کریں نا, زید کی مدد کی گئی تو بات ہی اور بن جائے گی. نہیں حل ناصر زیدن. اب مجھے تھوڑا سا آپ لوگوں نے وہ اداس کر دیا کہ یہ کانسیپٹ. کیا زید نے اس کی مدد کی؟ زید نے اس کی مدد کی ہے, اس نے زید کی ہے. ذرا غور سے سوچ اس نے زید کی مدد کی. ہاں اور کوئی بتائے. بس اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آج کی کلاس کا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. نہیں جی نہیں, حل ناصر زیدن. یہ قمر نعیم آپ بھی دوبارہ سوچئے اس کے بارے میں. سسٹر امبرین بھی دوبارہ سوچیں اس کے بارے میں. حل ناصرہ, ناصرہ کا کیا مطلب تھا نا, پہلے آپ لوگ ذرا غور کریں. جی سسٹر سائمہ بتائیے. دیکھیں اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا استاد اچھا نہیں ہے جو آپ یہ کر ہی نہیں پائے. حل ناصر زیدن, کیا اس نے مدد کی زید کی؟ شکر الحمدللہ آپ نے بتا دیا, ورنہ میں تو پھر آج میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا. حل ناصر زیدن. ابھی تو دیکھیں چلے کوئی بات نہیں, آج پہلی دفعہ سمجھایا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. دیکھیں حل ناصر زیدن, زید تو ہے ہی, ہم اب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ دو پیش نہیں دو زبر ہے, آبجیکٹ کی حالت میں ہے. تو ناصرہ کے اندر فاعل پہلے سے ہی, ضمائر کا وہ فاعل ہی ہوتا ہے نا ضمائر. تو ناصرہ اس نے مدد کی. حل کیا اس نے مدد کی, زیدن زید کی, زید نے نہیں مدد کی, زید کی. کیا اس نے زید کی مدد کی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. حل نصر زیدن, نعم نصر زیدن. حل نصر زیدن, نعم نصر زیدن. اسی طرح ہم کریں گے تو حل نصرت زیدن, نعم نصرت زیدن. تو سسٹر ایمان عامر, اگر میں آپ سے کہوں گا حل نصرتم زیدن تو آپ سب کی طرف سے کیا جواب دیں گی مجھے؟ نعم نصرنا زیدن. اب مجھے اس کا معنی بتا سکتی ہیں, نعم نصرنا زیدن؟ جی ہاں, ہم سب نے زید کی مدد کی. ویری گڈ. زید نے آپ سب کی مدد کی ہے کہ آپ سب نے زید کی ہے, یہ بتا دیں. ہم سب نے زید کی مدد کی. بس ماشاءاللہ, اگر آپ سب نے یہ بات سمجھ گئے ہیں تو ہماری آج کی کلاس کا سمجھے مقصد پورا ہو گیا ہے. ایک اور فعل جو ہے ہمارا آج کا جو سیٹ تھا اس میں خلقہ بھی ہے. خلقہ کا فعل آسان ہے, آپ کو پتہ ہے اللہ خالق ہے, تو خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو, یہ یاد رکھیں عربی میں زبر زیر پیش کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے. خلقہ تینوں پر زبر ہے تو تب اس کا مطلب ہوگا اس نے پیدا کیا. اس کے علاوہ کچھ اور ہو جائے گا تو پھر مطلب ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا تم نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم تم سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو آئیے اب میں عربی بولتا ہوں, آپ اشارے کیجئے. خلقہ, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. اب میں اشارہ کروں گا, آپ سب عربی بولیں گے. الحمدللہ خلقنا, تو اس کی ہم نے اچھی سی دہرائی کرنی ہے. اب چونکہ ہر چیز اللہ رب العزت ہی پیدا کرتا ہے تو ہم یہاں پر ما کا استعمال کریں گے, ما یعنی نہیں. تو اگر میں آپ سے کہوں حل خلقہ تو سسٹر فرزانہ زرار آپ کیا جواب دیں گی؟ جی سسٹر فرزانہ ما خلق. اور میں کہوں حل خلقو, ما خلقو. اور بردر عبداللہ ریاض اگر میں آپ سے پوچھوں حل خلقتا؟ ما خلقتو. اچھا سسٹر نہیں ہے, تو ما خلقتو کا مطلب کیا ہے ویسے؟ نہیں, میں نے نہیں پیدا کیا. ماشاءاللہ. حل خلقتم؟ ما خلقنا. ما خلقنا, ہم نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا, سب اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو اب وہی کلیہ جو پیچھے کیا تھا, شیئن سبجیکٹ کی حالت میں, شیئن
ऑब्जेक्ट की हालत में। अब हम इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, हल खलक शैयन, हल गौर करें खलका उसके अंदर मौजूद है वो जो आपका फाइल है, हल खलका शैयन, तो जवाबन क्या कहेंगे आप? सिस्टर फातिमा नजर और सिस्टर हिबा अहमद, ये करें ये वाला अरबी बोलचाल आपस में। हल खलक शैयन, मा खलक शैयन, हल खलकु शैयन, मा खलक शैयन, हल खलकता शैयन, मा खलकतु शैयन, हल खलकतुम शैयन। मा खलकना शैयन। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। तो आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं ज़करा। आज ही आपने पढ़ा ना जिक्र याद करना, तो ज़करा उसने याद किया, उसने याद किया, ज़करू उन सब ने याद किया, या जिक्र किया एक ही बात होती है। ज़करता आपने याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। तो जिक्र करना या याद करना ये आपका होमवर्क है। आबादा भी आपका होमवर्क है। आबादा उसने इबादत की, आबादू सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। और ये बड़ा जबरदस्त है इबादत वाला। तो इंशाल्लाह ये दो टेबल आप दोहराएंगे, आपको ये होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं। आज का नुक्ता तालीम, और वो क्या है कि ये जो आपकी पॉकेट बुक है ना, इसका इस्तेमाल करें। आप पॉकेट बुक को साथ रखेंगे, हमने आपको सॉफ्ट कॉपी में भी दी हुई है, अगर आपने हार्ड कॉपी मंगवा ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसको साथ रखिए। इसको आप जो हमारे बहुत से तरीके हो सकते हैं, आप इसको जेब में रख लें, तो हर नमाज के बाद निकाल के देखें, सबसे बेहतर तो ये तरीका है। और मेरी बहनें अपने चाहे हैंड बैग में रख लें, घर में लगा लें, दीवार पर, टेबल पर, ऐसी जगह पर जहां आपका बहुत आना जाना होता है या आपकी नजर पड़ती है। अगर आप अपनी कुकिंग रेंज के ऊपर ऐसी जगह लगा दें जहां आप खड़ी रहती हैं बहुत देर तक, तो इस पर नजर पड़ती रहे, तो ये भी याद हो जाएगा, खाने में बरकत भी पैदा हो जाएगी, और यकीनन उसमें जायका भी पैदा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे फायदा उठाइए। तो इंशाल्लाह शैतान तो ये चाहता है कि आपको भटकाए, दूसरी तरफ लेकर जाए, लेकिन आप ये कीजिए, आप अल्लाह से वादा कीजिए कि इंशाल्लाह मैं इस कुरान के सीखने के सिलसिले को चलाता रहूंगा, चलाती रहूंगी, इससे पीछे नहीं हटने वाले हम। अल्लाह ने इतना फजल किया, हमें आधा कोर्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ले आया, जिंदगी भी दी, हालात भी ऐसे पैदा किए, और ये अल्लाह के फजल सा था कि हम क्लासेस में आकर बैठे। आप देखें ना, सैकड़ों के हिसाब से लोग रजिस्टर्ड हुए थे, आप बैठे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं सारे, तो ये अल्लाह के फजल से है। तो हर लम्हा जो कुरान सीखने के लिए गुजरे, उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और चलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और आप सबसे बहुत माजरत, आज ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से इतना वक्त जो है वो ऊपर चला गया। I don't know if I'll be able to end the recording. What's happening? Anyways, आप